أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم وعلى الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا هم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔
کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں آیا اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم اس دن یقوم الناس لوگ ٹھہریں گے لرب العالمین رب العالمین کے سامنے۔ یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے، تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہگار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے، یقیناً یقیناً نیکاروں کا نام اعمال علیین میں ہے۔ اب تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی کو پہچان لے گا۔ یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے۔ جس پر مشک کی مہر ہوگی، رغبت رکھنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے، اور اس کی آمیزش تسلیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ گناہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں۔ یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، بس آج ایمان والوں اور ان کافروں پر ہنسیں گے۔ بس آج ایماندار لوگ ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں کا جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ انہوں نے پا لیا۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا جو درس سورہ مطففین پر ہے، انشاءاللہ اس کا کنٹینیوشن ہوگا، یعنی 30th پارہ اینڈ ہونے تک سورہ نبا تک جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی یہ ہمارا لاسٹ ٹائم جو درس ہوا تھا تھرسڈے، سورہ نساء کا تکمیل ہوا تھا۔ ابھی انشاءاللہ جو یہ 30th پارہ چھوٹا ہوا تھا مطففین سے ہم نے شروع کیا تھا، شروع کر رہے ہیں آج، تو انشاءاللہ پھر آگے کمپلیٹ ہوگا سورہ نبا تک۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ کی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے ہم جو جمع ہوئی ہیں میری بہنوں، غور سے بات کو سنیے گا انشاءاللہ، تاکہ ہم جو علم کے مرحلے میں بیٹھے ہوئے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو علم کے لیے یعنی کوشاں رہتا ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے جستجو میں رہتا ہے، تو وہ جنت کے راستوں میں سے بیٹھا ہے، راستوں پر بیٹھا ہے، یعنی جنت کے راستے ہیں جو ہم بیٹھے ہیں، جنت کو جانے کے راستے ہیں ہم جو بیٹھے ہیں اور جو علم حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آج کا ہمارا یہ جو درس ہے وہ درس اسی یعنی عنوان پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو روز محشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روز محشر ہمارے لیے رکھا ہے، تو اس روز محشر میں جب لوگ کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے، تو جب کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا، تو اس کی منظر کشی اللہ پاک نے اس سورے میں کی ہے، اور نیکیوں کا اور بدی کا یہ دو چیزیں اس میں بتلا دی گئی۔ نیکی اور بدی یہ دو چیزیں اس میں بتلا دی گئی کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیسا انسان جنت میں جائے گا، کون سا انسان جہنم میں جائے گا، اس کے نام اعمال کہاں رکھے جائیں گے، وہ تمام تفصیلات سبحان اللہ یہ تمام ایک سورے میں ہم سیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ سورۃ المطففین مکیہ، اور اس سورے کی شروعات جیسے آپ نے ابھی ترجمہ اور تلاوت اس کی سنی، تو ترجمہ سنتے وقت آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اخلاقی کس بیماری کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ یہ اخلاقی بیماری ہے جو خرابی ہے انسان کے لیے، کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے جو ایک انسان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا وہ ایک یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، یعنی ہم کہتے ہیں نا اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، یعنی تولتے وقت ڈنڈی مار دیتا ہے، وہ ڈنڈی مار دے۔ تو ڈنڈی مارنا کیا ہے؟ وہ تولتے وقت ڈنڈی مار دینا، یعنی کم کر کے دینا، دھوکہ دے دینا آگے والے کو۔
لیتا ہے تو پورا پورا لیتا ہے. تو وہ زمانے میں تو بیٹر سسٹم تھا, لینا اور دینا. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں اور مال لے رہے ہیں. تو پیسہ تو پورا لیتا ہے لیکن مال دیتے وقت کیا کرتا ہے, کمی کر دیتا ہے. تو کیا کرتے ہیں, اسے ڈنڈی مارنا کہتے ہیں, کہ مطلب اس نے صحیح مال نہیں دیا. جتنا پیسہ اس نے لیا تھا مال دینے کے لیے, لیکن وہ پیسہ تو لے لیا لیکن مال صحیح نہیں دیا. یہ بہت بڑی خبیث حرکت ہے, بہت گندی حرکت ہے, جس کی پوچھ آخرت میں ہونے والی ہے, چاہے وہ کون سی بھی شکل میں ہونے دو. ہم کیا سمجھتے, ڈنڈی مارنا صرف ترکاری بھاجی والے کا ہی کام ہے یا میوے والے کا کام ہے؟ نہیں, بلکہ ہر جگہ, ہر وہ جگہ, یعنی کون سا بھی تجارت تو کون سی بھی تجارت ہو, اس تجارت میں بندہ پیسہ تو پورا لے رہا ہے لیکن جو دینا چاہیے اس پیسے میں وہ چیز نہیں دے رہا ہے, تو وہ بہت ہی, یعنی کیا کہنا چاہیے کہ کسب حلال جا کے حرام ہو جائے گی. اس کی کسب اس کی حلال جا کے حرام ہو جائے گی. کس صورت میں, دوبارہ کہہ رہی ہوں, غور سے سنیے, کہ بندہ پیسہ تو لے رہا ہے, وہ پیسہ لینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پیسے کو لے کر اتنا دوں گا, یہ دوں گا, اور وہ نہیں دے رہا ہے کسی بھی وجہ سے, XYZ کچھ بھی وجہ ہے اس کی, یعنی وہ مطلب مجبوری ہے, نہیں دے سک رہا ہے, یا پھر اس کو یعنی کیا کہتے ہیں کہ مال کی کمی ہو گئی, تو ٹھیک ہے, جو بھی, یعنی مطلب جو بھی ہے وہ فیر بات کر لے, اور اس کو معاملے کو صحیح طور پر, یعنی جتنا وہ جس چیز کے لیے وہ لیا اس نے پیسہ, وہ چیز اسے پورا پورا حق ادا کر دے اس کا. اگر حق ادا نہیں کرتا, ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے اور دینے میں کمی کر دیتا ہے, لیتا تو ہے تو پورا پورا لیتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے, الذین, وہ لوگ جو اذا اکتالوا علی الناس, لوگوں سے لیتے ہیں تو یستوفون, بھر بھر کے لیتے ہیں, پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ, اور جب دیتے ہیں تو کیا کر دیتے ہیں, اب وزنوہم, اس کے وزن کو کیا کر دیتے ہیں, یخسرون, کم کر دیتے ہیں. یعنی جو چیز جتنا پیسہ لیا اتنا پیسہ اگر اسپینڈ نہیں کیا, اتنا پیسے کا جو مطلب مول تھا اس کا صحیح طور پر اس کا متبادل نہیں کیا, تو پھر وہ پکڑ میں آ جاتا ہے انسان. اللہ پاک کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے, ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے, خرابی, تباہی, ویل جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا. اللہم احفظنا, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, ہمارے کمائی کو اللہ تعالیٰ پاک, حلال و طیب بنائے. جو کمائی کے ذریعے سے ہم کھا رہے ہیں, اگر وہ عقل حلال ہے تو وہ خون بنے گا, اور ہمارے رگوں میں گردش کرتے وقت اس میں شیطانی عنصر کم رہیں گے. آپ کو پتا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, شیطان تمہارے رگوں میں جیسے خون دوڑتا نا, ساتھ ساتھ شیطان بھی دوڑتا, ایک نہیں. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے, شیاطین دوڑتے ہیں, شیطان دوڑتے ہیں, یعنی مطلب ہے کہ اتنے زیادہ شیاطین, جتنا زیادہ عقل حرام کھائیں گے اتنا زیادہ شیاطین دوڑیں گے خون میں. آج یہی ہو رہا نا, ہر جگہ فساد, لڑائی جھگڑا, یعنی اس کو اس کا نہیں بنتا, اس کو اس کا نہیں بنتا, ماں بیٹی کی لڑائی, باپ بیٹے کی لڑائی, بیٹی باپ کی لڑائی, ماں بیٹے کی لڑائی, یعنی سبحان اللہ, ہر جگہ, یعنی سگے رشتہ داریوں میں سگے بھائی, سگی بہنیں, یعنی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل حلال نہیں ہمارے پاس, حلال کام نہیں ہے, حلال کمائی نہیں ہے, یا تو حلال کام نہیں ہو رہے ہیں یا تو حلال کمائی نہیں ہو رہی ہے, جو کھا رہے ہیں اس میں حرام شامل کر رہے ہیں, تو پھر خون میں بھی دوڑیں گا حرام, تو پھر شیاطین بھی دوڑیں گے اور اپنی منمانی کروائیں گے. تو یہ چیزوں سے اللہ محفوظ رکھے, اس چیز کے اوپر غور کریں گے ہم. اللہ پاک کہتا ہے کہ تباہی بربادی ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی, جو دیتے وقت تو یعنی لیتے وقت تو پورا پورا لیتا ہے, اور دیتے وقت کیا کرتا ہے, کمی کر دیتا ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, اللہ سوال کر رہا ہے, اللہ سوال کر, کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا خیال نہیں ہے؟ الا یظن, کیا انہوں نے خیال نہیں کیا, اس چیز کا گمان نہیں کیا کہ اولئک, وہ سب, انہم مبعوثون, کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ. بھول گئے کیا پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, خیال نہیں ہے تم کو کہ دوبارہ اٹھنا ہے تم کو, کہ کس دن, لیوم عظیم, اس عظیم دن, بڑے دن. اس دن کو عظیم دن کہا گیا, بڑا دن کہا گیا, کیونکہ اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے, جنت یا جہنم, اور بہت زیادہ لوگوں کے فیصلے ہوں گے, بہت زیادہ لوگوں کے فیصلے ہوں گے, بڑے بڑے فیصلے ہوں گے. تو یہ یوم عظیم ہے, بڑا دن. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اس دن, اس دن کیا ہوگا, یقوم الناس, لوگ ٹھہریں گے, لرب العالمین, رب العالمین کے سامنے لوگ ٹھہریں گے.
रब्बुल आलमीन के सामने लोग ठहरेंगे, तो ये लोग जब अल्लाह के सामने, मैं आप हम सब दुनिया में जितने जिंदगी गुजारे ना मेरी बहनों, वो ठहरने वाले हैं। अल्लाह ताला बता रही है, डंडी मारने वालों को बोल रही है कि ये जो डंडी मारे ना, कमी करके दे रहे हैं ना, इस बात से नहीं डरते कि एक बड़ा होलनाक दिन आने वाला है जिसमें लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। और क्या समझते हैं कि अल्लाह नहीं जानता कि क्या कर रहे हैं हम? दुनिया में हम जो कर रहे हैं, आखिरत में अल्लाह ताला उसका हिसाब लेने वाला है। अहादीस में आता है कि इस कदर हैरान और परेशान होगा इंसान, इतने पसीने छूट जाएंगे, कहते ना, मतलब इतना डर गए थे वो कि मेरे तो पसीने ही छूट गए हैबत से, कहते ना लोग, पसीने छूट गए। तो सही बुखारी की हदीस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रब्बुल आलमीन के सामने बंदा खड़ा होगा तो पसीना ऐसा बहेगा कि इंसानों के आधे आधे कानों तक उसे पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर। यानी इस कदर पसीना कि वो अपने पसीने में डूब जाएगा। एक और रिवायत में कि क़यामत वाले दिन सूरज मखलूक के इतना करीब होगा कि 1 मील के मिकदार का फासला होगा। तो वो तो बहुत ही खतरनाक ही हो गई कि इतना नजदीक सूरज आ गया, तो और उसका भी टेंशन है कि उसकी भी गर्मी है, वो भी पसीना है, वो भी पसीना है। फिर एक परेशानी वाला पसीना भी है कि रब्बुल आलमीन के सामने ठहरे हैं, किस किस चीज का हिसाब हमें देना है। ऐसा नहीं कि ठंडे मीठी छांव में बिठाकर आपको अल्लाह हिसाब पूछ रहा है आराम से लाड़ा करते हुए, नहीं। अल्लाह सूरज को भी सवानेजे पर ला देगा, सब लोगों के सामने अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तो आज उस चीज से हमें बचना है, हमारे घर वालों को बचाना है कि हम जो खाएंगे कसबे हलाल खाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ये उनको यानी याद दिला रहे हैं कि अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या उन्होंने अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल उनके पास नहीं आया कि उस दिन यौमिन अज़ीम, उस दिन के जब यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, लोग रब्बिल आलमीन के सामने खड़े होंगे। कल्ला, हरगिज नहीं। यानी अल्लाह ताला उनकी इस सोच की, जो उनके अंदर गुमान लेके बैठे हैं, वो उस गुमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उस जिंदगी की नफी करता है, उस जिंदगी का इनकार करता है अल्लाह ताला, उस जिंदगी को ठुकराता है अल्लाह ताला, कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं करो, कल्ला हरगिज नहीं। इन्ना किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन। यानी तुम ये जो गुमान रख के बैठे ना, तो ये गुमान तुम्हारा काम आने वाला नहीं है, कचरे के डब्बे में जाएगा ये गुमान। ये अमाल जो उस गुमान के साथ किए गए थे कि नहीं, मतलब खड़े होना ही नहीं है, दोबारा उठना ही नहीं है, हमें मरना है तो बस एक ही मर्तबा मरना है। वो तो बाज लोगों ने मरने का भी नहीं सोचा कि मरने वाले हैं कि नहीं है मरने वाले। ऐसी जिंदगी गुजारते कि मरना ही नहीं है उन्हें, बस जिंदगी में दुनिया में जीना ही जीना है, मौत आनी नहीं है, इस तरीके की जिंदगी है। दोबारा खड़ा होना ही नहीं है, इस तरीके की जिंदगी है। अल्लाह के सामने खड़ा होना ही नहीं है, इस तरीके की जिंदगी है, नऊजुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला उस चीज का इनकार करके कहते हैं कि अल्लाह हरगिज नहीं, इन्न किताब अल फुज्जारी लफी सिज्जीयीन, बेशक जो नाम अमाल फुज्जार का होगा, बदकार का होगा, वो कहाँ होगा? सिज्जीयीन। सिज्जीयीन कहते हैं जेलों की जेल। सिजुनुन किसे कहते हैं मेरी बहनों? अरबिक वर्ड है सिजुनुन, जेल, कैद खाना। सिज्जीयीन यानी ऐसा तंग मुकाम जो कैद खाने में सब में ज्यादा तंग मुकाम होता है। एक पता है ना आपको क्या कहते हैं? जेलों की जेल। सिजीन किसे कहते हैं? काल कोठरी जिसे कहते हैं ना, अंधेरा होता वहां पर, अंधेरा होता। ऐसी कैद जो कि तंग है, अंधेरी है, अंदर है, सब में खतरनाक जेल। और बाज ये कहते हैं कि ये जमीन के सबसे निचले हिस्से में है एक जगह, वहां पर किताबें और रूहें रखी जाएंगी लोगों की। काफिर हैं, जालिम हैं, मुशरिक हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, उनके नाम अमाल कहाँ जमा होने वाले हैं? उनके नाम अमाल निचलों से निचला दर्जा जमीन का, सब में निचले दर्जे में, तहों में अल्लाह ताला रखेगा, सातों जमीन के तहों में अल्लाह ताला उनको रखेगा, वो किताबों को रूहों समेत। और जो ये फुज्जार हैं, जिनकी रूहें, जिनकी किताबें रखी जाएंगी, तो अल्लाह ताला बता रहा है कि ये सिजीन क्या है जहां पर यानी रखा जाएगा। तुझे क्या मालूम कि सिजीन क्या है? किताब मरखून, ये तो लिखी हुई किताब है, एक एक लफ्ज लिखा हुआ, एक एक हरकत उसकी नोटेड है, और वो किताब महफूज रख दी गई जमीनों के नीचे।
تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اب تو یعنی یہ جو کتاب مرقوم ہے نا، لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ تو چھوٹا ہی نہیں کوئی بھی اعمال سے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب تو ویل ہے اس کے لیے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. بس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. کون جھٹلانے والے؟ الذین، وہ لوگ جو یکذبون بیوم الدین، جھٹلا دیتے ہیں روز جزا کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. وما یکذب، نہیں جھٹلاتا کوئی اس کو مگر الا کون؟ کل معتد اثیم. کلو، ہر کوئی. کون سا ہر کوئی؟ معتد اثیم. معتد، حد سے گزر جانے والا. اثیم، الف سا یا میم، اثیم کہتے ہیں گناہگار. یعنی ہر وہ شخص جو گناہگار ہے، حد سے نکلنے والا ہے، وہی سے جھٹلاتا ہے. وما یکذب، نہیں جھٹلاتا کوئی بھی اس کو مگر الا مگر کل معتد اثیم، ہر وہ جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور گناہگار ہوتا ہے. یعنی اللہ نے جو حدود متعین کیے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہاں تک جا سکتے، اس کے آگے نہیں جا سکتے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس مینشن کر دیے گئے، انسان کے حدود متعین کر دی گئے. اس کے باوجود اگر وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اس کا یہ حد سے بڑھنا، اس کا یہ حد سے بڑھنا اسے تباہی کی طرف لے جائے گا. اس کا یہ حد سے بڑھنا اسے تباہی کی طرف لے جائے گا. اور وہ تباہی کہاں کہاں ہوگی؟ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تو اس کے لیے ویل، ٹھکانہ اس کے لیے ہوگی جو جھٹلاتا تھا اور اس یوم جزا کو جھٹلاتا تھا، یوم الدین کو جھٹلاتا تھا، روز جزا کو جھٹلاتا تھا. اور اس کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے اس کے جو بدبخت، بدکار ہے، گناہگار ہے، حد سے نکل جانے والا ہے. اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ایک نشانی دے رہے ہیں، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر اللہ تعالیٰ بتا رہے اذا، جب تتلا، تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا، ہماری آیتیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی اس کے سامنے پڑھا جاتا قرآن، اللہ کی باتیں بتائی جاتی، کیا کہتا؟ قالا، کہتا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں، پہلوں کے افسانے ہیں. کیا کہتا وہ کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں. یعنی اسے قرآن سننا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا نہیں ہے. تو کیا کہتے تھے؟ صاف کہہ دیتا ہے نہیں وہ پرانے زمانے کی باتیں. ہاں وہی باتیں ہیں قرآن میں ریپیٹڈ جو پہلے سے چل لیتے آ رہا، ہم کو سب معلوم ہے، ہم تو سن لیے تھے، ہم کو تو تمام چیزیں پتہ ہی ہیں. ایسے کر کے جھٹلا دیتا. نہیں وہ سب کیا ہے؟ کہانی، قصے، نعوذ باللہ. ایک تو یہ جو جھٹلانا ہے نا، میں نے ایک خاتون کی زبان سے سنا، اللہ مستعان، اللہ ہماری مدد کرے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی. ایک خاتون کے زبان سے میں نے سنا، وہ کہہ رہی تھی ہاں پتا ہے مجھے، مطلب قرآن، آپ قرآن ترجمے سے پڑھ بولے ہاں سب کہانیاں قصے رہتے اس میں، سب پرانے زمانے کے معلوم ہے وہ. یعنی سبحان اللہ، یعنی میرے رونگٹے کھڑے ہوئے سن کر. یہ تو اس نے تو وہ بات کی تصدیق کر دی، اللہ کی اس بات کی. اللہ نے کہا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، قالا، وہ کہتے ہیں اساطیر الاول، یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں، سب پہلوں کے افسانے. تو نعوذ باللہ، جب یہ قرآن کی یعنی عمل کی طرف ان کو بلایا جاتا، قرآن کے احکامات کی طرف انہیں بلایا جاتا، تو وہ کہتے کہ یہ تو کہانیاں ہیں. کافر ہی نہیں، مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو ایسے کفریہ کلمات کہتے ہیں. ہاں قصے کہانیاں ہیں اس میں، نعوذ باللہ، ان کو پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، عمل کرنا نہیں ہے، تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یوں نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے کلا، بل، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم، ران یعنی زنگ چڑھ جانا. کہاں چڑھ گیا ان کے پاس زنگ؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. کس لیے؟ ما کانوا یکسبون، یہ ان کی کسب ہے، ان کی کمائی ہے. یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی الہی پر ایمان اس لیے نہیں لا رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑ گئے، زنگ پڑ گیا. ایک گناہ کرے ایک دھبا آیا، دوسرا گناہ کرے دوسرا دھبا آیا. آپ دیکھیے زنگ کیسے لگتا، آپ کبھی دیکھیں زنگ کیسا لگتا کسی چیز کو؟ ایک دھبا آتا پہلے، اس کے بعد اور بڑھتا اور بڑھتا اور بڑھتا، بڑھتے 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 پوری چیز زنگالود ہو جاتی ہے. تو ویسی قلوب کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا کسب، اس کی کمائی، اس کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر
وہ چڑھ گیا, کیا کہتے ہیں, رونا, زنگ چڑھ گیا ہے, زنگ آلود ہو گئے ہیں. گناہوں کی سیاہی جو مسلسل وہ بڑھاتے رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے, ایک گناہ کرے بڑا, ایک گناہ کرے بڑا, بڑھتے ساری سیاہی, سارا کالا پن, سارا کیا کہتے ہیں کہ زنگ اس کے دل پر چھا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, کالا ڈاٹ, اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے. اور اگر توبہ کے بجائے اور ایک گناہ کرا, اور ایک یعنی گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے. اللہ اکبر. یہی ہے وہ ران, الران, جس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. الران یعنی زنگ. ایسے نہیں چلتا میری بہنوں زنگ, ایسے خود سے آ گیا, یعنی کیا ہوا تھا پتا نہیں, کیسا آیا, نہیں کیسا آیا نہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے آتا ہے زنگ. کیسے آتا ہے؟ ایک گناہ کرتا بندہ, ایک نقطہ آ جاتا, دوسرا گناہ کرتا اور تھوڑا بڑھ جاتا, تیسرا گناہ, توبہ استغفار کریں اور اس زنگ کو دور کریں. میری بہن چہرے پہ ایک دھبا آ گیا اور وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. کتنا پریشان ہوتے نا ہم, کتنا پریشان ہوتے ہیں, اللہ میرے اوپر یہ دھبا بڑھتے جا رہا ہے, کہاں پورا چہرہ پورا کالا ہو جاتا ہے, کہتے بھاگو وہ ڈاکٹر کے پاس, وہ اسکن اسپیشلسٹ, دعائیں گڑ گڑا رہی, اللہ فیس خراب نہیں ہونا. ارے یہ تو زندگی پوری خراب ہو جا رہی, ساری زندگی, ساری دنیا اس کی برباد ہو جاتی ہے اگر اس کا دل زنگالود ہو گیا. اس کے دل جب قلوب زنگ سے بھر جاتے ہیں میری بہنوں, سیاہی سے بھر جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دلوں پر اللہ تعالیٰ اسٹیمپ کر دیتا ہے. اور وہ اسٹیمپ یعنی مطلب یہ کہ اسٹیمپ یعنی مطلب یہ کہ جہنمی کا اسٹیمپ پڑ جاتا اس کے اوپر, ختم, دنیا برباد آخرت برباد, دنیا برباد آخرت برباد. تو یاد رکھیے اس دھبے کو معمولی مت سمجھیے جو قلب پہ آتا ہے. معمولی کیوں سمجھ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم کو دکھائی نہیں دے رہا نا, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتلا رہا ہے, دیکھو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کی کسب, ان کی کمائی, ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے, ان کے دلوں پر. کلا ہرگز نہیں, انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, بے شک, کلا ہرگز نہیں, بے شک وہ ان ربہم, اب ان کے رب سے, یومئذ اس دن, لمحجوبون حجاب میں رکھے جائیں گے. ایمان والے تو رب کو دیکھ سکیں گے, لیکن جو ایمان والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نہ دیکھنا پسند کرے گا, نہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے, وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے, دیدار الہی انہیں نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ ثم انہم لصال الجحیم, پھر کیا ہوگا؟ بالیقین یہ لوگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. ثم یقال, پھر انہیں کہا جائے گا, ھذا الذی, ہاں یہ ہے, کنتم بہ تکذبون, جس کو تم جھٹلا رہے تھے نا, کنتم, تم سب بہ تکذبون, اس کو جھٹلا رہے تھے نا. جہنم ہے اس نہیں, ایسا عمل ہو رہا ہے جیسے کہ جہنم ہے اس نہیں, ڈالے ہی نہیں جائیں گے. ایسے یعنی لوگوں کو برباد کرنے کے پلانز بنا رہے ہیں دلوں میں, دماغوں میں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا ہے. لوگوں سے لے رہے ہیں تو پورا لے رہے ہیں, دے رہے ہیں تو کنجوسی کر رہے ہیں. لے تو رہے ہیں, کسی کی بیٹی کو آپ نے لے لیا, کسی کی بیٹی کو آپ نے ان سے لے لیا, اپنے گھر میں لا لیے, اب دو نا بیٹی جیسا پیار, پھر بیٹی کو لیے ہیں تو بیٹی جیسا پیار دو نا, پھر وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. تو سبحان اللہ, یعنی جو بھی چیز لے رہے ہیں, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم ترکاری بھاجی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. ہم تو ڈنڈی مارنا تو اسی کہتے ہیں نا, کہ مطلب ارے اس نے ڈنڈی مار دیا, ترکاری صحیح سے نہیں دیا, فروٹ صحیح سے نہیں دیا. تو یہاں پر ترکاری بھاجی یا فروٹ کی بات نہیں ہو رہی. جو بھی چیز آپ لیتی ہیں, جو بھی چیز آپ لیتی ہیں, تو پھر اس کا حق ہم آپ کو ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی نہیں کیا, تو کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وجہ کیا تھی کہ اس کی کسب کی وجہ سے اس کے دل پر زنگ چڑھ گیا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی, بات سمجھ نہیں, وہی سمجھتی کہ میں چھک پہ ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ کیا کیا, اس نے اپنے رب کو ناراض کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. کیوں؟ کیونکہ اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. بات تو مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے, بات تو مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ دیکھ کر
کہ ارے یہ تو بڑا گناہ کر رہی ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھ، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی. کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کے دل پر مہر لگ گئی، اس کی کسب کی وجہ سے، اس کی کمائی کی وجہ سے، اس کے جو عمل تھے نا، وہ عمل کی وجہ سے دل پر زنگ لگ گیا، اسی لیے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ابھی، نہ کچھ سنائی دیتا، سمجھ بھی نہیں آتا. تو یہ دل کا زنگ، یہ دل کے دھبے خطرناک چیز ہے میری بہنوں، چہروں کے دھبے سے بھی خطرناک چیز ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا دردناک انجام بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا اس کے لیے. ثم انہم لصال الجحیم، وہ جہیم میں جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا، ثم یقال، اس سے کہا جائے گا، ہاں ھذا الذی، یہی ہے وہ جو کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے. یہ ایک ہو گیا چیپٹر فجار کا، یعنی گناہگار لوگوں کا جو کسی جین میں ہوں گے. اب سبحان اللہ علیین والے ابرار کا ذکر ہو رہا ہے. وہ ابرار، وہ نیک لوگ جو علیین میں جائیں گے. اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو مقام علیین نصیب فرما. اللہ ہماری کتابوں کو جو لکھی جا رہی ہیں، ہماری کتابیں، جو فرشتے ہم سب کی کتابیں لکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل ہمارا نوٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ایسے پیارے پیارے اعمال ہوں ہمارے جو علیین میں رکھے جائیں. آمین یا رب العالمین. اب ایک اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر ہر جگہ آپ دیکھیں گے کلا 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 کتنی مرتبہ آ گیا اب تک. کلا، ہرگز نہیں، نہیں، انکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی بات بڑی ہو گئی. لوگ اب دیکھیے فار ایگزامپل، لوگ مطلب کچھ غلط بول رہے ہیں، آپ سن کے ایک اعلان کرتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں، مطلب کہ پہلے ہم نفی کر دیتے نہیں، تو لوگ پریشان ہوتے کیا نہیں بول رہے، یہ بات جو بول رہے تم غلط ہے نہیں، یعنی مطلب یہ کہ ایک انکار کر کے، ایک انکار کی صدا کیا ہوتی ہے، ایک بات میں زور ڈالنے کے لیے دی جاتی ہے. تو اللہ یہ صدائیں کتنی مرتبہ دے رہا اس صورت میں. پھر بھی اگر ہم بہرے بن گئے، صدائیں سننے کے باوجود بھی ہم بہرے ہو گئے، تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چھن لے گا اگر اللہ چاہے تو. اللہ تعالیٰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ بتائے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، چھن لے گا قوت سماعت، قوت بصارت، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نہیں، یہ اعمال مت کرو، ابرار جیسے اعمال کرو. کیونکہ ان بے شک کتاب الابرار، نیک لوگوں کی کتابیں، لفی علیین، علیین میں ہوگی، بلندی، بلند. سجین کا اپوزٹ ہے یہ. جیسے زمین کے نیچے 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 تہوں میں قید خانہ ہے نا سجین، تو ویسی اس کا اپوزٹ کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے نزدیک، آسمانوں میں، یا جنت، یا سدرۃ المنتہی، یا عرش کے پاس، یعنی اتنا بلند مقام پر جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے نام اعمال محفوظ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا میری بہنوں، موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے؟ میں مر گئی یا آپ مر گئے، ہم جب مرتے نا تو ہماری روحوں کو کیا کیا جاتا پتا ہے؟ روح نکل گئی، ان کی روح نکل گئی، بولتے نا روح جب نکلتی ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہے. ہر روح پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے. اگر وہ خوشبودار روح ہے، اس کے اعمال اتنے اچھے اچھے تھے کہ وہ روح، جتنے اچھے اعمال میری بہنوں اتنا روح ہماری خوشبودار ہوتی ہے. جتنے برے اعمال اتنی گندی بدبو آتی روح میں سے. اور استقبال بھی ویسی ہوتا ہے، احادیث میں سنا ہوگا آپ نے، استقبال بھی ویسی ہوتا ہے. جب روح نکالی جاتی ہے تو وہ روح اگر نیک ہے بندہ تو ایک پیارا خوبصورت خوشبودار کپڑا لایا جاتا ہے اور اس میں اس روح کو لے جایا جاتا ہے. اگر روح گندی ہے، اگر روح گندی ہے تو پھر اس کو گندے ٹاٹ میں لے جایا جاتا ہے، بدبودار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی قسم میری بہنوں، ایک خوشبو میں نے سونگی تھی، ایک انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت ایک عجیب سی خوشبو مجھے آئی، اور میں کہہ رہی ہوں واللہ اللہ کی قسم میں نے پھر کبھی وہ خوشبو نہیں سونگی. ایک عجیب سی خوشبو، جبکہ کوئی بندہ نہ آیا وہاں پر نہ گیا وہاں سے.
ہوتا نا کہ ہو سکتا ہوا سے آئی ہوں گی, کوئی آئے تھے ہوں گے تو وہاں سے ہوا سے آپ کو خوشبو آئی, نہیں, ایک عجیب سی خوشبو سونگی میں, اور وہ خوشبو سے میرا دل دھڑکنے لگا, حالانکہ خوشبو تھی وہ, اور تھوڑی ہی دیر میں ایک جان چلی گئی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی اللہ کی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے میری بہنوں, لا ریب فی, اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوشبودار ہوں گی وہ روحیں, اور فرشتے آئیں گی بھی تو خوشبو والا کپڑا لے کر آئیں گے, تو آئیں گے میری بہنوں, آئیں گے. موت تو سبھی کو مرنا ہے, لیکن ایک ایسی حسین موت مرے جس سے کہ جنت ہمارے مقصود ہو. تو میری بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوشبودار روحیں جب اوپر جاتی نا, آسمانوں میں ویلکم ہوتا, آؤ, پورے ایک آسمان کے دروازے کھلتے, ارے خوشبو والی روح, ارے مرحبن لکا, مرحبن لکی, تمہارے لیے کیا کہتے ہیں کہ خوشخبریاں ہو, تم خوش آمدید ہے تمہارے لیے, ویلکم ویلکم کیا جاتا ہے. پہلے آسمان کے دروازے, دوسرے آسمان کے دروازے, پورے دروازے کھولے جاتے, اوپر 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 علیین میں پہنچ جاتی ہے وہ روح. اور جب کوئی بدبخت مرتا ہے, اس کی خوشبودار روح نہیں ہے, اعمال اس کے مقبول نہیں تھے, اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے یا رب. اعمال میری بہنوں ہم کرتے تو ہیں, سبحان اللہ, اگر نیک اعمال ہم سے سرزد نہیں ہوئے تو بھی پریشانی, اور ہو گئے اور مقبول نہیں ہوئے تو بھی پریشانی, ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہے. ہم اطمینان میں اعمال پورے قبول ہو گئے نہیں, اللہ سے دعائیں کریں اور اخلاص کی دعا کریں اللہ سے, اللہ میرے عمل میں اخلاص عطا فرما تاکہ وہ عمل قبول ہو. قبولیت کے لیے شرط الاول کیا ہے؟ فی کل اعمال, ہر عمل میں قبولیت کے لیے شرط اول کیا ہے؟ الاخلاص للہ تعالی, الاخلاص للہ تعالی شرط الاول. اخلاص ہو ہمارا, کب قبول ہوں گے ہمارے عمل؟ جب خالص اللہ کے لیے کریں گے. اخلاص ہو مطلب خالص اللہ کے لیے کریں گے. تو خالص اللہ کے لیے جب عمل کرتے ہیں, وہ عمل مقبول ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں قبول نہیں ہوئے, اگر خدا نخواستہ ہم نے عمل تو کر لیا تھا, اللہ نہ کرے, لیکن ہم نے کیا کیا, عمل فلاں کے لیے کیا, خود اپنے لیے کر دیا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا عمل, تو اعمال تباہ ہو جاتے. اور جب اعمال نامے صحیح نہیں رہتے ہمارے, فجار والے ہو جاتے ہیں, یعنی گناہوں والے نام اعمال ہو جاتے ہیں, تو بدبودار روح ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جس کے اعمال برے ہوتے ہیں. اور وہ جب آسمان کی طرف جاتی ہے وہ روح, دروازے آسمان کے نہیں کھولے جاتے اس کے لیے, کہتے ہیں کہ نکل جا یہاں سے, تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اور وہ بدبودار روح کو کیا کیا جاتا؟ زمین پر پٹک دیا. کیسا پٹکا جاتا؟ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, چھ نہیں, 7 طبق زمین کے نیچے, 7 طبق زمین کے نیچے سجین میں رکھا جاتا اسے. تو سمجھ آئی بات کیا ہے علیین سجین؟ سجین کے بارے میں ہم نے دیکھا, اب علیین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علیین والے کون ہیں؟ ان الابرار لفی نعیم. کیا بولے اللہ تعالیٰ کہ ان کتاب الابرار لفی علیین, نیک لوگ جو ہے نا وہ علیین میں ان کی روحوں کو, ان کی کتابوں کو رکھا جائے گا. وما ادراک ما علیون, تجھے کیا پتا ہے کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرخون, وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. اور یشہدہ المقربون, اور مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اللہ کے مقرب فرشتے کہاں ہوتے ہیں میری بہنوں؟ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. مقرب یعنی قریب, اللہ کے قریب فرشتے ہوتے ہیں نا, وہ فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں. اور ان ابرار والی روحوں کو, ان نیک روحوں کو, ان الابرار لفی نعیم, اللہ تعالیٰ بڑی نعمتوں میں انہیں رکھے گا. علی الارائک ینظرون, ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ مسیریوں پر تکیے لگائے, مسیریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. تعریفو, تم جان لو گے انہیں. کیسے؟ فی وجوہہم, ان کے چہروں سے, نضرۃ النعیم, کیا ہوں گے ان کے چہروں پہ؟ تازگی ہوگی, تر و تازگی ہوگی, نعمتوں کا اظہار ہوگا ان کے چہروں پر. آج یہاں پہ دیکھیں, جو کھا پی کے مست رہتا نا, اس کا چہرہ تر و تازہ رہتا. جو بہت یعنی مشکل اٹھا رہا ہے, تکلیف اٹھا رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے اپنی لائف میں, اس کا چہرہ ڈل ہو جاتا. دیکھے تو لوگ دیکھ کے بولتے رہے کیا ہے, چہرہ ڈل ہو گیا, پورا پریشان نظر آ رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, مصیبتیں اٹھا رہے ہیں, پریشانیاں. کس کے لیے؟ یہ اولاد کے لیے پریشانیاں, دنیا کے لیے پریشانیاں, جینے کے لیے پریشانیاں, یہ سب نہیں آتا اکاؤنٹ میں. اکاؤنٹ میں آتی ہے پریشانی دین کے لیے, جو پریشانی اٹھائی جاتی ہے, اسلام کے لیے جو پریشانی اٹھائی جاتی ہے,
اپنے بچوں کو کسب حلال کھلانے کے لیے جو پریشانی اٹھائی جاتی ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو پریشانی اٹھائی جاتی ہے، وہ پریشانی ہے. اللہ کہے گا اس دن تمہارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، سکون میں رہیں گے تم. کون؟ نیک لوگ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے یا رب. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک ابرار نیک لوگ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، مسریوں پر بیٹھے تکیہ لگائے ٹیک لگائے دیکھ رہے ہوں گے. ان کے چہروں سے نہیں تم نعمتوں کی تر و تازگی کو پہچان لو گے. اور یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے وہ لوگ. کیا پلائے جائیں گے؟ الرحیق کہتے ہیں صاف شفاف، مختوم کہتے ہیں یعنی سیلڈ، سرب مہر، یعنی خالص پن کی ایک مزید اضافت ہے اس میں. آپ کو پتا ہے نا الرحیق المختوم سیرہ کی کتاب کا ایک نام ہے، یہیں سے لیا مصنف نے اس نام کو الرحیق المختوم، یعنی ایسی صاف و شفاف اور خالص چیز ہے یہ جو مہر بند ہے. مطلب یہ کہ اس کے اوپر اور آتھینٹسٹی کے لیے آتھینٹک ہے تو اسٹیمپ ہے کہ دیکھو اس پہ بولتے نا کوئی بھی چیز لی اب سرٹیفکیٹ لیے کچھ بھی اسٹیمپ ہے کہ دیکھو اسٹیمپ نہیں ہے تو اس کا کوئی ویلیو نہیں رہتی. آپ کتنا بھی بڑا سرٹیفکیٹ لگا لو، کون سا بھی سرٹیفکیٹ لے لو، کون سی بھی سند لے لو، کچھ بھی لے لو، اس کے اوپر اگر اسٹیمپ نہیں ہے تو وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی بتاتا ہے کہ اس پر وہ مہر بند خالص مشروب پلائے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں. یسقون، وہ پلائے جائیں گے من رحیق مختوم، سرب مہر خالص مشروب پلائے جائیں گے. ختامہ مسک، اس پر جو اسٹیمپ بھی ہوگا، جو یعنی جو مہر ہوگی وہ کئی کی ہوگی مشک کی. مشک تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی سنا بھی نہیں، سونگا بھی نہیں سونگا اسے. اصلی مسک جو ہوتا ہے نا، اصلی مشک ہم اردو میں کہتے ہیں، مسک کہتے ہیں عربک میں مسکن. یعنی وہ یعنی ہزاروں ہرن میں ایک ہرن میں، ہزاروں ہرن میں سے ایک ہرن میں پایا جاتا، وہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے. اللہ کی قدرت، اللہ نے رکھا وہ مسک کو، اور اس قدر خوشبو ہوتی ہے اس کی، اس قدر خوشبو ہوتی ہے کہ وہ ایک مسک کا ایک ہرن میں سے کوئی لیا تو وہ کروڑہ روپے میں بکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ایک مسک سے کی پوٹلی سے ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں عطورات بنائے جاتے ہیں، خوشبوئیں بنائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسک وہ چیز ہے، اس کے ختم جو اس کا مہر ہوگا وہ مسک کا ہوگا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اب چاہنے والوں کو چاہیں کہ وہ یہ چاہیں، ہے نا. ختامہ مسک سے ایک ڈاؤٹ آپ کا کلیئر ہوگا یہاں پر کہ اکثر قرآن میں یہ پڑھایا جاتا نا یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرب مہر خالص شراب پیئیں گے. ارے شراب پیتے وہاں پہ گندی بدبو والی رہتی نا شراب. شراب سے مراد وہ نہیں ہے، شراب نہیں ہے یہ وہ شروالی آپ جو یہاں پر گندی پیتے نا وہ والی نہیں ہے. شراب سے مراد ڈرنک ہے یہاں پر. ڈرنک کیسا ڈرنک ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ وہ لکوڈ وہ جو جوس پیئیں گے کیسا ہوگا؟ اس کی خوشبو بھی اتنی زبردست ہوگی کہ وہ خوشبو سے ہی آپ کا مطلب کیا کہتے ہیں کہ پینے کی رغبت ہوگی اس خوشبو. بعض وقت ہوتا ہے نا کوئی ایسی چیز کہ بھوک کھل جاتی ہے، خوشبو سے بھوک کھل جاتی ہے اور پینے کو جی چاہتا ہے، کھانے کو جی چاہتا ہے. تو ویسے والا مشروبات اللہ تعالیٰ وہاں پر پلائیں گے، اس کی خوشبو ہی مسک کی ہوگی. تو وہ شراب تصور نہیں کریں. اکثر لوگ مطلب بعض بولتے اللہ تعالیٰ آخرت میں شراب دیتے گا، وہ والی شراب نہیں جو دنیا میں دی جاتی، دنیا کی جو شراب وہ والی نہیں. یا دیکھیے پوائنٹ ختامہ مسک، وہاں پر تو جو ڈرنک آپ کو دیا جائے گا پینے کے لیے، جو مشروب دیا جائے گا، جو جوس ہوگا جو دیا جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ اس کی مہر مشک کی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ہاں اب یہاں دیکھیے پوائنٹ. بس چاہنے والوں کو چاہیے کہ یہ چاہیں، یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عمل میں سبقت لے جانی چاہیے. مسابقہ بولتے نا، مسابقہ کس کو بولتے؟ دوڑ کو. یعنی کمپٹیٹیو لیول آپ کرتے نا، مطلب ہم آپ سب انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی یہ چیز، اور ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. کیوں؟ اچھی چیزوں میں اس کو یوٹیلائز کیجیے. چاہنا تو ہر ایک کی یعنی عادت رکھی اللہ نے، ایک انسان کی ایک فطرت میں ڈال دیا چاہت، یہ چاہنا وہ چاہنا. میرا دل ایسا چاہ رہا، میرے کو ایسا کرنا دل بول رہا، مجھے ایسا چاہیے، مجھے ایسا چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. چاہنا انسان کی فطرت ہے.
اللہ نے فطرت میں رکھ دیا اس چیز کو. لیکن کیا چاہنا ہے ہمیں, کیا چاہنا ہے, رغبت کس چیز کی ہونی چاہیے ہمیں, کس چیز کی ہونی چاہیے؟ جنت کی رغبت ہونی چاہیے, جنت کے نعمتوں کی رغبت ہونی چاہیے کہ ہاں میں وہاں جا کر وہ لوں گی میں انشاءاللہ. وہ رغبت کے لیے, وہ رغبت کے سائے میں عمل ہو ہمارا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں چاہتے نا تم یہ ہونا وہ ہونا, تو چاہنے والوں کو چاہے کہ وہ یہ چاہے, جنت کی نعمتیں چاہے. اور وہ رحیق و مختوم کیسی ہوگی؟ مزاجہ من تسنیم, اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی. یعنی بلند, تسنیم کی کیا معنی ہے میری بہنوں؟ بلندی. مطلب کیا ہوگا اس میں وہ جو تسنیم جو مشروب میں ملایا جائے گا نا, مطلب اس کا پانی کہاں سے لیے وہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ جنت کے بالائی علاقوں میں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گا وہ. اور کہا جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی. یعنی جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب, پھر کہہ رہی ہوں شراب مطلب وہ شراب نہیں جو دنیا میں پی جاتی, مشروب, ڈرنک. اس قدر زبردست ڈرنک ہوگا وہ کہ وہ جنت کے اعلیٰ نہروں میں سے آئے گا. سبحان اللہ, اللہ ہی بہتر جانے کہ کیا کیا اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. اللہ نے کہا نا, یعنی یہ بات آتی ہے کہ انسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا, کسی کی تصور کرنے والے نے تصور بھی نہیں کیا کہ وہ کیا چیز پانے والا ہے آگے جا کے. ہمیں تصور بھی نہیں کر سکتے میری بہنوں, ایسی زبردست چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ عینن, وہ چشمہ ایسا ہوگا کہ یشربو بہل مقربون, یشربو پیئیں گے بہا اس سے المقربون, مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے, یعنی قریب جو بندے ہوتے ہیں نا اللہ کے. تو مانگیے آج سے قربت اللہ کی, اللہ مجھے اپنے قریب کر لے, اللہ مجھے اپنی دامن رحمت میں کر لے. دعائیں مانگے انشاءاللہ, اللہم آمین یا ربی. یعنی جو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مقربین کو, مقرب کب بندے میری بہنوں ہم لوگ, مقرب کب بنیں گے؟ جب کثرت سے نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قریب کرے گا. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ رضا الہی, ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے جئیں, اللہ کے لیے مریں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ اپنا مقرب بنائے گا, قریب کرے گا. اور ان قریبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے سے گفٹس دے گا جو دنیا, جو بتا دے کہ اللہ تعالیٰ چند خاصیتیں اس کو بتا کے بولے کہ فلیتنافس المتنافس, چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ چاہے. اچھا, ایسے مقرب لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ زبردست چیزیں پلائے گا, وہ زبردست چیزیں کھلائے گا. عینن, وہ ایسے چشمے ہوں گے جو یشربو سے پیئیں گے. کون پیئیں گے؟ صرف مقرب لوگ پیئیں گے, دوسروں کو نہیں ملے گا وہ. اچھا, ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان الذین اجرموا, بے شک جو لوگ جرم کرتے تھے نا, جو گناہگار تھے نا, کانو, وہ لوگ کیا کرتے تھے, من الذین آمنوا, ایسے ایمان والوں کا یضحکون, مذاق اڑاتے تھے. جو ایمان والے خوب فل, جیسا میں نے کہا نا کہ میرا جینا میرا مرنا ہر چیز اللہ کے لیے ہے, اللہ کے لیے جستجو کر رہے, اللہ کے لیے کوشش کر رہی, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر عمل میں ہمارا سوچ کے رہ رہی کہ میں کیسے اسلام کو زیادہ فائدہ پہنچاؤں, کیسے اپنے مسلمانوں کو زیادہ فائدہ پہنچاؤں. میں میرا 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 نہیں سوچوں, ہمیشہ میرا سوچوں گی تو اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, لکیر کے فقیر کہتے ہیں اسے. بس اتنا ہی ہمارا دائرہ, یہ میرا میرا میرا, بس وہیں گھوم کے رہ گئے, وہیں مر گئے, ختم. ایسے نہیں ہونا چاہیے. مومن فراست والا ہوتا ہے. اللہم آتنا یا ربی, اللہ ہم سب کو فراست نصیب فرما. یعنی مومن کیا ہوتا ہے؟ فراغ دل ہوتا ہے, فراست اس کے پاس ہوتی ہے. یعنی وہ سب کے لیے سوچتا ہے, سب کے لیے سوچتا ہے, اور سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, خاص کر دین اسلام, یعنی اسلام کا فائدہ ہو, اس میں مسلمان کا فائدہ ہو, تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کے بندوں کا میں خیال کروں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ سوچ جب لے کے نکلتا ہے بندہ, اس حساب سے اس کا عمل ہوتے ہیں, اس کے حساب سے اس کے اعمال ہوتے ہیں. لوگ دیکھ کے بولتے رہتے, پاگل ہے کیا, سب کے لیے مر رہی کر رہے ہیں, سب کے لیے مرے جا رہی ہے, سب کے لیے کر رہی ہے, سب کے لیے فلاں, یہ اس کو مطلب اللہ کی رضا کے لیے یہ, اللہ کی رضا کے لیے وہ. یہ تو پاگل بن کے لگی ہے. اس زمانے میں بھی صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ وہ لوگ ایسے لگے رہتے تھے. تو کافر لوگ کیا کرتے تھے, ایمان والوں کا ویسے مذاق اڑایا کرتے تھے. تو میری بہنوں, کوشش کریں صحابہ جیسا عمل ہم بھی کریں, تاکہ اگر لوگ کفار آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو لوگ عمل نہیں کرتے انہیں آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو سمجھ جاؤ آپ انشاءاللہ جنت ہے اپنے لیے, انشاءاللہ.
اگر آپ کو اسلام کے لیے کوئی مذاق اڑایا، ہم بڑا سیریس لے لیتے، ارے میرے لیے مذاق اڑا دیے انہوں، میرا مذاق اڑا دیے لہٰذا میں نہیں کر سکتی بھئی ایسا پردہ، لوگ مذاق اڑا رہے، ارے وہ نیک عمل کرنا چاہ رہی تھی، میں سنت کے مطابق ہی پورا وہ عمل کرنا چاہ رہی تھی، لوگ مذاق اڑاتے لہٰذا میں نہیں کرتی۔ نہیں، آپ یاد رکھیے جس کا مذاق اڑایا جاتا نا دنیا میں اسلام کی خاطر، وہ لوگ مخرب ہیں اللہ کے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا دنیا میں، اور لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آپس میں سے پاس سے گزرتے ان کے تو آنکھوں کے اشارے سے دیکھ کے بھی ان کو مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب اپنے اہل و عیال کی طرف بھی جاتے تو انقلبوا فکیہین، ایسا ان کے مذاق اڑا کے لٹ لٹ کے ہنستے تھے۔ جب گھر والوں کی طرف جاتے لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے گھر جا کے بھی۔ اور یہاں پر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے اور گھر جا کے خوب آرام سے کھاتے پیتے مست رہتے تھے وہ لوگ، اور ایمان والوں کے مذاق اڑاتے پھرتے تھے۔ تو یہ کیٹیگری میں ہم کو نہیں جانا ہے۔ ہمیں کون سی کیٹیگری میں جانا ہے؟ مخرب بندوں کی۔ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگ ہمارا بت پیچھے جاتے جاتے راستے سے اشارے کر کے بھی مذاق اڑا رہی ہیں۔ کون سے مذاق ہیں یہاں پہ؟ کیا کیا 3 چیزیں گنائی اللہ نے۔ ان الذین اجرموا، بے شک جو لوگ گناہ گار ہیں وہ لوگ من الذین آمنوا یضحکون، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، حالانکہ نزدیک سے گزرتے بھی اشارے سے، یتغامزون کہتے ہیں اشارے کر کے بھی ہنسنا، مذاق اڑاتے، اشارے کر کے مذاق اڑاتے، گھر میں جا کے پیچھے مذاق اڑاتے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اڑا لینے دو مذاق، تو مخرب بنو اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ مخربون جو ہے نا، وہ مخربون کا مذاق اڑایا جاتا تھا دنیا میں، اور نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ منہ پہ بول دیتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب ان کو دیکھتے سامنے تو قالوا، وہ کہتے اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہی گمراہ ہیں۔ کیا کہتے وہ لوگ؟ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یعنی اہل توحید کو، اہل ایمان کو، جو مشرک اور کافر ہوتے نا، ان کو تو یہی غلط نظر آتا، بولتے تم لوگ پیروں کے ہیں نا مریدوں کے ہیں، تم لوگ کا معاملہ ہی غلط ہے، آج تم لوگ ہی جہنم میں جائیں گے، منہ پہ بھی بول دیتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب دیکھتے ہیں سامنے تو کیا کہہ دیتے؟ قالوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہی گمراہ ہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ ان پر پاسباں بنا کے نہیں بھیجے گئے کہ ان پر مسلط ہو کے بولو تم غلط نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَالْيَوْمَ، آج کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے تھے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اب وہ لوگ کفار پر ہنسیں گے۔ کیسے ہنسیں گے؟ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، ٹیکا لگا کے سکون سے بیٹھ کے دیکھیں گے ان کا انجام، کہ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ اب منکروں نے جیسا یہ کیا تھا نا دنیا میں، ایمان والوں کا مذاق اڑایا تھا، برابر ضد پہ جمے ہے، کفر پر، شرک پر، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پورا بدلہ ان کو دیا جا رہا ہے، وہ دیکھیں گے آرام سے بیٹھ کر ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مخرب فرشتوں میں، اس کے مخرب بندوں میں شمار کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مخرب بندوں میں شمار کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو، ہماری کتابوں کو مقام علیین نصیب فرما، ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، اور جو ہمارے فوت شدہ لوگ ہیں جو نیک تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو مقام علیین نصیب فرما، اور ہمیں سجین والے اعمال کرنے سے محفوظ رکھ لے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اس کے راہ میں جو بھی ہم عمل کریں گے، اللہ اخلاص ہمارے اعمال میں عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔